اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیں، آپ سوچیں، خود ہی سوچیں اور عقل سے کام لیں۔ ہر چیز کا کائنات میں ایک مقصد ہے اور وہ اپنا مقصد وجود پورا کر رہی ہے، اور سامنے ہے، ہمارا مقصد سامنے آ رہا ہے۔ اور اچھا، اب اپنی تخلیق کو سوچیں، آپ انسان اس دنیا میں آ کے کیا حاصل کر لیتا ہے؟ اس کو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہو کیا رہا ہے؟ فساد ہے زمین میں، کیونکہ بے مقصد ہم زندگی گزار رہے ہیں تو زمین میں تو فساد برپا ہے۔ مطلب کوئی سکون تو نہیں ہے، زمین ہے سکون نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اپنی سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ بے مقصد تو دنیا نہیں ہو سکتی اگر آپ سوچیں، کیونکہ قبر میں آپ کے ساتھ کوئی چیز رکھی نہیں جاتی، نہ بیٹا لیٹتا ہے آپ کے ساتھ، نہ بیگم نہ اور کوئی، تو پھر مال اور دولت اور سب جو ہے وہ آپ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، اوروں کے نام پہ چڑھ جاتے ہیں جو کچھ آپ نے کیا کرایا ہے۔ تو اولاد تو اکثر جب مالدار ہوتے ہیں نا، تو یہ وارثین ذرا انتظار میں ہوتے ہیں کہ صبر کرو، ذرا باپ مرنے والا ہے میرا۔ یہ ایسے ہی ہے، یعنی دنیا نظام ہی ایسا ہے نا۔ تو دیکھیں، مقصد انسان کچھ لے جا نہیں سکتا۔ اب یہ ہے، خالق ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ دنیا مقصد ہو نہیں سکتی، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بس ساری زندگی محنت کر کے ایک مکان بنا لیتا ہے بڑا اچھا عالیشان، اور 2 سال رہتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اکثر تو یہی ہوتا ہے نا، انسان کمائے گا تو مکان بنائے گا نا، 2 سال رہے گا تو بس پھر چلا جائے گا، پھر بچے ہیں، بس بات ختم ہوگی۔ تو دیکھیں، نہیں، یہ چیز نہیں ہے، مقصد ہے اور وہ دنیا نہیں ہے۔ اب مقصد یعنی اگر آپ سوچیں، تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو ظاہر ہے کہ ہماری جو حقیقت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہے، ظاہر کو تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس میں اصل جو ہے ہماری روح ہے، اور روح کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جسم کیوں دیا گیا ہے، روح کو دنیا میں کیوں بھجوایا گیا ہے؟ اس کی اب یہ ہے نا کہ اگر میں ایک عام سا جواب دوں، اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ جسم، یہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھجوایا ہے، اس کو یہاں جسم دیا ہے، یہ سب آلات ہیں، اور اس سے ایک کام کرنا ہے، آپ نے ایک کام لینا ہے، یہ آلہ ہے، ایک بڑائی ہے، بڑی لکڑی موجود ہے، سارے یعنی اوزار کے علاوہ باقی سب چیزیں موجود ہیں، اور بڑی بھی موجود ہے، لیکن اس کے پاس اوزار نہیں ہے، آلات نہیں ہے، اور اس کو ایک گھر میں فرنیچر تیار کرنا ہے، تو کیا وہ تیار کر لے گا؟ آلات نہیں ہے اس کے پاس، نہ آرا ہے، نہ رندہ ہے، نہ ہتھوڑی ہے، وغیرہ وغیرہ، تھیلا ہوتا ہے نا، آلات، یہ آلات ہے۔ اس سے ہم نے ایک کام کرنا ہے، اس دنیا میں آ کے ایک کام کرنا ہے، اپنے آپ کو اہل بنانا ہے رب کی ملاقات کے۔ اس زندگی سے، اس جسم سے، یہ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ آپ کی روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ رب سے ملاقات کر سکے، رب کا دیدار کر سکے۔ یہ منزل ہے، یہ مقصد ہے، ملاقات رب۔ یہ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن تو ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ ہی کی کلام ہے، اور اس میں بالکل ساری چیزیں وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی گئی ہیں۔ تو ملاقات رب، یہ آلات ہیں، اپنے آپ کو آپ نے طاقتور بنانا ہے، اپنے آپ کو پالش کرنا ہے۔ انسان کامل، انسان کمال کو پہنچتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ
استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. سورہ ہود کا ابتدائی آیت ہے کہ رب سے معافی مانگو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہیں وہ ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا. یمتعکم متاعا حسنا، تمہاری زندگی برباد نہیں ہوگی. تو ہوتا ہے نا، مطلب میں نے یار 50 سال برباد کر دیے ویسے ہی، اور ایسے لوگ ہیں جو زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں یار بس وقت تو ایسے ہی گزر گیا. تو وہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، غلط مقاصد سے توبہ کرو، میری طرف توجہ کر لو، اور میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. آج ہم نے سبق میں پڑھا نا، الی اجل مسمی پڑھا تھا نا، الی اجل مسمی، ایک خاص وقت تک کے لیے تمہیں میں ایک اچھی زندگی دوں گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کے کمال تک میں پہنچا دوں گا. حضرت عمر تھے، دور جاہلیت میں بھی تھے، مشرک تھے، میرے خیال سے 5ویں سال وہ ایمان لائے، اس کے پہلے تو مشرک تھے. لیکن جب انہوں نے استغفار کیا اور رب کی طرف متوجہ ہو گئے تو عمر فاروق بن گئے کہ نہیں. تمام صحابہ کرام آپ دیکھ لیں اپنے اپنے کمال تک. اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو انسان باکمال بننے کے لیے آیا ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے کہ رب کی ملاقات. باکمال کمال کیوں حاصل کریں؟ ایک سوال ہے، ہم کیوں باکمال بنے؟ تو وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اور عظیم الشان نعمت سے دینا چاہتا ہے. وہ رب کی ملاقات ہے، رب کا دیدار ہے، رب کا تقرب ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہم اس وقت تصور نہیں کر سکتے. لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، جنت میں جنت کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس تو کچھ اور بھی ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی ایک بہت اچھا نتیجہ برآمد ہوگا اس زندگی کا اگر ہم اس آلات کو صحیح استعمال کریں. دین کیا ہے؟ ان آلات کے استعمال کی ہدایت دیتا ہے کہ آپ یہ آلہ، یہ زندگی کیسے گزاریں. دین آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ آلات کیسے استعمال کرنے ہیں. نظریں جھکا کے رکھو، وقت ضائع مت کرو، فضول وقت نہ گزارو، نبی کی اطاعت کرو، سیدھے راستے پر چلو، وغیرہ وغیرہ جو بھی دین ہمیں بتاتا ہے. تو یہ آلات کا استعمال کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو جسم دیا ہے، اس کو استعمال کا طریقہ بتاتا ہے کہ یہ آلات آپ کیسے استعمال کریں، زندگی کیسے آپ گزاریں. دین ہمیں یہ بتاتا ہے. اب جسم آیا ہے، جسم کا مقصد کیا ہے؟ یہ آلہ ہے. جسم اور آپ کے پاس جو بھی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پھر اور بھی ہوں گے. آپ کے پاس بیوی ہوگی، بیوی کے پاس شوہر ہوگا، بچے ہوں گے، یہ ہوگا، آپ کا کاروبار ہوگا، آپ کی نوکری ہوگی. یہ سب کام، یہ سب آلات ہیں. جس بیوی کا شوہر اس سے راضی ہو گیا وہ جنت میں ہے. والدین کو آپ نے راضی کر لیا، آپ جنت میں ہیں. یہ سب آلات ہیں. بھائیوں کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے، تو یہ سارے جو ہے آلات ہیں. اور آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب آپ زندگی تو جسم کے ساتھ ہی گزاریں گے نا، لیکن گزاریں گے آپ روح کے لیے. مقصد کیا ہوگا کہ میری روح ترقی کر جائے. جو بھی ہم یہاں دنیا میں کام کرتے ہیں اس سے ہماری روح ترقی ہوتی ہے، اس کی روح. میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم